بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 21 اکتوبر 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نواب منصورہ بیگم صاحبہ، لجنہ امائلہ، جرمنی کی رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں حضرت سیدہ مہر آپا صاحبہ کا ایک مضمون شامل اشاعت ہے جس میں اپنے مشاہدات کے حوالے سے حضرت سیدہ نواب منصورہ بیگم صاحبہ کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ مہر آپا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے عزیزہ محترمہ سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کو دیکھنے کا اتفاق 1944 کے دوران ہوا۔ ہم لوگ اکثر ابا جان مرحوم کے ساتھ قادیان سے باہر ہی رہا کرتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر 2-4 دن کے لیے آتے اور پھر انہی کے ساتھ واپس ابا جان کی سروس کے سلسلے میں چلے جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ قادیان میں میری جان پہچان اور بے تکلفی صرف چند اعزہ تک ہی محدود تھی۔ میری شادی کے بعد 1944 کے دوران جب ہم ڈلہوزی سے واپس آئے تو محترمہ منصورہ بیگم صاحبہ مرحومہ مجھے ملیں اور کہنے لگیں، یوں تو میں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن شادی کے بعد آپ سے ملنے اور دیکھنے کا شوق تھا۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے اور اس خوشی نے مومانی مریم حضرت سیدہ ام طاہر مرحومہ کی یاد کو بھی تازہ کر دیا ہے۔ ان ایام میں محترمہ منصورہ بیگم صاحبہ خاصی کمزور سی لگ رہی تھیں، غالباً بیمار تھیں اور زیر علاج تھیں۔ مجھے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع غالباً 1948-49 میں ملا، کیونکہ دونوں طرف کی اپنی اپنی نوعیت کی مصروفیت چند لمحوں کی ملاقات کے سوا زیادہ وقت کی اجازت نہ دیتی۔ ان کا آنا اور ملنا جلنا بھی کبھی کبھی ہوتا۔ ادھر میرا حال بھی یہی تھا۔ مجھے گھریلو فراغت کبھی میسر آ جاتی تو کبھی کبھار ان کے پاس کالج چلی جاتی۔ عزیزہ محترمہ ان دنوں میں بھی کالج کے زمانے میں اتنی مصروف کار ہوتی کہ میں اس غیر معمولی مصروفیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتی، کیونکہ میں یہ چاہا کرتی کہ جب کبھی کبھار ہم ملتے ہیں تو یہ آرام سے بیٹھ کر کوئی بات کریں۔ میں ان کی ہر وقت کی غیر معمولی مصروفیت کو دیکھ کر انہیں ازراہ مذاق بزی بی کہا کرتی۔ حقیقت یہی ہوتی تھی کہ جب بھی میں نے انہیں دیکھا وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی۔ چونکہ صفائی کا خیال غیر معمولی حد تک تھا، اس لیے تقریباً ہر چھوٹا بڑا کام وہ خود اپنے ہی ہاتھ سے کیا کرتی۔ سیدی حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کا ذاتی کام تو ہمیشہ ہی سے وہ اپنے ہی ہاتھ سے کرنے کی عادی تھیں۔ شروع کالج کے زمانے سے لے کر اب تک یہی حال تھا۔ سیدی کے معاملے میں اس قدر حساس تھیں کہ اگر آپ رحم اللہ کو گھر واپس آنے میں ذرا دیر لگ جاتی تو بے چین ہو جاتی۔ ایک دفعہ رتن باغ لاہور میں سیدی غالباً شکار کو گئے یا کسی اور کام سے گئے، اور جو وقت واپسی کا انہوں نے بتایا تھا اس میں غالباً 1-8 گھنٹے تاخیر ہو گئی۔ اس دوران میں نے محترمہ مرحومہ کو اس قدر بے چین اور پریشان پایا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے 2-4 دفعہ ان کو تسلی کے لیے کہا کہ جب باہر جاتے ہیں تو کچھ زائد وقت لگ ہی جایا کرتا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں وغیرہ۔ مجھے کہنے لگیں، یہ اس طرح دیر نہیں کیا کرتے، وقت پر آ جایا کرتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سیدی آ گئے اور تاخیر کی وجہ معذرت کے ساتھ بتائی، تب ان کو سکون ملا۔ رتن باغ میں ہمارے قیام کے دوران ایک پریشان کن واقعہ پیش آیا۔ یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کی اسیری کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس سے ہم لوگ جو وہاں مقیم تھے سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ میں پہروں یہ سوچا کرتی کہ اس غیر معمولی پریشانی سے منصورہ بیگم کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور قسم قسم کے وہم میں مبتلا رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ جو اس قدر پریشانی میں ہیں تو منصورہ بیگم اس پریشانی کو کیسے برداشت کر رہی ہوں گی وغیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا اور اس پریشانی کو دور کیا تو بوقت ملاقات منصورہ بیگم سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ آپ نے اس خبر کو سن کر کیا کیا اور آپ کا کیا حال ہوا؟ تو مجھے پورے سکون سے جواب دیا کہ یہ سب تکالیف اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئی تھیں۔ مجھے خدا تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ اس کا انجام بخیر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی تسلی دی اور مطمئن کیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ ماموں جان سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا میرے نام پیغام میرے ہر طرح کے سکون کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بات کہتے وقت ان کے چہرے پر واقعی ایک غیر معمولی سکون اور خوشی اور چمک تھی۔ یہ بات میں بغیر مبالغے کے ایک ایک لفظ صحیح کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت میں دونوں رنگ الگ الگ اپنی جگہ پر بیک وقت دیکھ رہی تھی۔
بیوی ہونے کی حیثیت سے محبت و فدائیت بھی، اور پھر اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا منشا اور اس کا اپنے خاص بندوں سے وہ پیار اور رحم کا سلوک، اور اس کے وہ معجزے بھی جو اس نے اپنے خاص بندوں کی تائید و نصرت اور رحمت کے پنہا رکھے ہوئے ہیں، جن کے شیریں ثمر اس کے بندے صبر و آزمائش کے بعد جا کر دیکھتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کو مخصوص طور پر جذب کر لیتے ہیں۔ منصورہ بیگم کو اس طرح حشاش بشاش دیکھنا میرے لیے حقیقت میں معجزہ اور ازدیاد ایمان کا باعث تھا۔ میں سوچتی تھی کہ وہ منصورہ بیگم جو ایک لمحے کی دیر سویر کو برداشت نہ کر سکتی تھیں، کئی دن سیدی سے الگ رہنا ان کے لیے کیوں کر اور کس طرح ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ جذبہ ایمان و یقین کار فرما تھا جس نے ان کو غیر معمولی تسلی و تسکین دے رکھی تھی، اور جو واقعی قابل رشک تھا۔ ان کی طبیعت غیر معمولی حساس تھی۔ اگر ان کو ذاتی اور حتمی طور پر کوئی بات پتہ چل جاتی تو ان کے رویے سے ضرور اس کا اظہار ہو جاتا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی علالت اور علاج کے پیش نظر ہم لوگوں کو اچانک بیرون پاکستان جانا پڑا، اور اس سلسلے میں کچھ دیر کراچی رکنا پڑا تاکہ باہر جانے کی تیاری کے متعلق کاغذات وغیرہ مکمل ہو جائیں۔ بچوں کی اکثریت ہمارے ساتھ تھی۔ عزیزہ منصورہ بیگم مرحومہ اور عزیزہ محمودہ بیگم ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب بھی کراچی قیام کے دوران ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک دن میں نے سنا منصورہ بیگم اپنی بہن بیگم میاں ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کو کہہ رہی تھیں کہ اس اچانک باہر جانے کی تیاری میں ممانی بشرا خاکسار کی تو کوئی بھی کسی قسم کی تیاری نہیں ہے، ان کے ایک دو دوپٹے لے کر ہم چن کر ٹانک دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں نے مجھ سے دوپٹے لے کر ٹانکے، اور یہ ایک خاص جذبہ احساس ہی تھا جس کے تحت ان کو یہ خیال آیا کہ یہ اس طور پر مصروف رہی ہے کہ اپنے 2-4 سفری کپڑے بھی تیار نہ کر سکی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھے ان چیزوں کا خیال تک نہ تھا، نہ کوئی دلچسپی تھی، کیونکہ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی علالت کی پریشانی اس قدر تھی کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے ان کے اس احساس نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ آج تک میں وہ کیفیت بھول نہیں سکی۔ عزیزم عمر ابن ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کی بارات لاہور جا رہی تھی۔ ہم لوگ سب تیار ہو کر اکٹھے ہوئے۔ مجھے مخاطب ہو کہنے لگیں، مومانی بشرا چوڑیاں پہنے، آپ دونوں یہ کیا کرتی ہیں کہ تمام چوڑیاں بلکہ انگوٹھیاں بھی پہننی چھوڑ دیں؟ آپ ابھی پہنے۔ آپ دونوں سے ان کی مراد خاکسار اور آپا جان ام متین صاحبہ تھیں۔ چنانچہ ان کی پہنائی ہوئی چوڑیاں آج تک میں پہنے ہوئے ہوں۔ جب کبھی بھی میرا ان سے ملنا ہوتا ہمیشہ یہ کہتی، مومانی بشرا ضرور میرے لیے دعا کرتی رہیں، اور بچوں کے لیے بھی۔ آپ تو آتی ہی نہیں، اور میرا یہ حال ہے کہ میں بھی نکل نہیں سکتی۔ میرا جواب یہی ہوتا کہ منصورہ بیگم، میرا وقت نکلنے کا صبح 10-11 بجے تک ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت طبیعت نسبتاً بہتر ہوتی ہے، اس کے بعد طبیعت گر جاتی ہے۔ میں شام کو کہیں آ جا نہیں سکتی۔ شام کو آپ کے ہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، میں بیماری کی وجہ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتی اور نہ اس وقت آ سکتی ہوں۔ ادھر آپ مجبور کہ آپ کو صبح صبح اس قدر کام ہوتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر 2-4 باتیں بھی نہیں کر سکتی۔ کیسی مجبوریاں ہیں جو اپنی اپنی جگہ دونوں کی درست ہیں وغیرہ۔ اور اس طرح دن گزرتے چلے گئے۔ عزیزہ محترمہ منصورہ بیگم اپنے بڑے رشتوں کے احترام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ یہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ تھا۔ بہرحال آپ نے ہمیشہ اس کی رعایت رکھی۔ ہم دونوں میں سے کسی کو آتے دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، مصروفیت کے باوجود فوراً توجہ دیتی اور اچھی جگہ پر بیٹھنے کی طرف رہنمائی کرتی۔ جب میں نے نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا تو منصورہ بیگم سیدی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ہمراہ آئیں اور دعاؤں کے ساتھ مجھے موجودہ گھر میں ان الفاظ کے ساتھ شفٹ کیا کہ مہر آپا گھبرائیں نہیں، ہم آتے رہیں گے، خدا تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ منصورہ بیگم کو جب کبھی نماز پڑھتے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، آپ الگ تھلگ نماز پڑھ رہی ہوتیں اور بڑے انہماک سے رکوع و سجود ہوتے، اہتمام اور سنوار کر نماز پڑھتیں۔ گزشتہ عید کی دعوت پر جب میں گئی تو میں نے منصورہ بیگم کو کہا کہ مجھ میں آنے کی ہمت نہ تھی، میری طبیعت غیر معمولی خراب ہی چلی آ رہی ہے، لیکن پھر خیال آیا تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤں۔ اب یہاں آ کر بڑی محظوظ ہوئی ہوں، بڑا لطف آیا، واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا، مگر مجبوراً جلدی جا رہی ہوں کیونکہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی، یہ نیکی جاری و ساری رکھیں، یعنی آپ ایسی دعوتیں ضرور کرتی رہیں۔ رونق میں میرا دل بہل گیا۔
میری یہ بات سن کر ہنس پڑیں اور خوش ہو کر مجھے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوشیاں دکھاتا رہے اور میں اسی طرح دعوتیں کرتی رہوں۔ میں نے تو آپ کی تکلیف کے خیال سے آپ کے لیے خاص طور پر چوکا اور گاؤ تکیہ بھی لگوا دیا تھا تاکہ آپ کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ منصورہ بیگم کے ہاتھ کی آخری دعوت ہوگی۔ ان کی تقریر کا موضوع اکثر و بیشتر خلافت سے وابستگی، اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت اور اسلامی شعار کو اپنانا ہوتا تھا۔ آپ کی آخری تقریر بھی انہی موضوعات کا محور تھی۔ اسلامی پردہ اور تربیت اولاد ان کا خاص موضوع تھا۔ روزنامہ الفضل رواں 16 جون 2014 میں عبدالصمد قریشی صاحب کی ایک غزل شائع ہوئی ہے۔ اس غزل میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ دل کے جذبوں کی وفاؤں پہ بنا رکھیں گے، ہر گھڑی پیش نظر صدق کو صفا رکھیں گے، ہم نبھائیں گے محبت کے تقاضوں کو ہمیش، ذکر کو ورد زباں صبح و مسا رکھیں گے، ہم نے جس در سے سبھی دل کی مرادیں پائیں، لوگ اس در سے ہمیں کیسے جدا رکھیں گے، خوگر جبر میرا خون بہانے والے، کب تلک ظلم و ستم جور و جفا رکھیں گے، اہل ایمان پہ کب تک یہ ستم ڈھائیں گے، اور کیا جرم محبت میں سزا رکھیں گے، روز اس گھر سے قیامت کا گزر ہوتا ہے، کیا یوں ہی اہل جنوں حشر بپا رکھیں گے۔ صدقہ ابن سعید۔